السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، بعد السلام۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس واقعہ میں ایک مشرک جو سرکار علی بادشاہ کی ذات گرامی کے فرمان تو سن رہا تھا، لیکن اس کا دل، دماغ، سوچ جہالت کے پردوں میں گری ہوئی تھی۔ سرکار محمد مصطفیٰ کا فرمان اقدس ہے کہ ہمارے اوپر عام لوگوں کی طرح، عام بشر کی طرح قیاس مت کیا کریں۔ ویسے بھی محمد و آل محمد کے بہت سے فرامین ہیں کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، لیکن بشریت کے مزاج میں ہمارے اوپر کوئی رائے، قیاس، شورا یا توقف یا شک مت کریں۔ اگر ایسا کریں گے، کیوں، کب، کیسے، تو آپ ہلاک ہو جائیں گے یا آپ مسخ ہو جائیں گے۔ تو اسی متن میں، اسی مزاج میں ایک مشرک نے جو ہے وہ سرکار علی بادشاہ کی بزرگیوں پر، سرکار علی بادشاہ کے علم پر، سرکار علی بادشاہ کی عظمت و فضیلت پر شک کیا تو وہ مسخ ہو گیا۔ تو آئیے آپ کو پیش کرتے ہیں پورا واقعہ۔ آپ نے علماء و واعظین سے بے شک سنا ہوگا، لیکن ہم لفظ با لفظ کتاب سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب نہج الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 اور 254 کے اوپر ٹاپک ہے حضرت علی علیہ السلام سے گستاخی اور اس کی سزا۔ تو پیش کرتے ہیں بلا توقف اور بلا تاخیر۔ کتاب فتوح القدس میں لکھا ہے کہ رسالت مآب کی وفات کے بعد ایک روز سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے تھے۔ اثناء واعظ میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر سید آخر الزمان نے آخرت کی طرف کوچ کیا تو میں بحکم پروردگار ان کا وسیع قائم مقام اور نائب ہوں۔ تم اپنی ہر مشکل کے لیے میری طرف متوجہ کرو، کیونکہ پوشیدہ باتیں مجھ پر ظاہر ہیں، غیب کا حال بھی مجھ پر آشکار ہے۔ اولین و آخرین کا علم میرے خزانے کا گہر ہے، آسمان و زمین کے تمام راز میرے سینہ میں موجود ہیں۔ میں مور و مار کے حالات سے واقف ہوں، ہر سفید و سیاہ کا حال مجھ پر روشن ہے۔ ہوا کے پرندوں اور پانی کی مچھلیوں کا حال مجھ پر آشکار ہے۔ جو کچھ تھا ہے اور ہوگا، سب کا علم مجھ کو حاصل ہے۔ میں ہر شہر و ہر دہر و دیار کے باشندوں کی عبادت اور بندگی سے واقف ہوں۔ میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، زمین کو آسمان اور جاب لقا کو جاب لسا میں تبدیل کر دوں۔ اس مجلس میں ایک مشرک بھی بیٹھا تھا جو بہت دولت مند تھا۔ اپنی دولت کی کثرت کی وجہ سے وہ بہت متکبر تھا۔ حضرت کے کلام کو سن کر اس نے آپ کی بندگی اور آپ کی بزرگی اور آپ کی عظمت و فضیلت سے انکار کر کے مسجد سے باہر نکلا ہی تھا کہ غضب الہی نازل ہوا اور وہ کتے کی شکل میں مسخ ہو گیا۔ جب اپنا حال یہ دیکھا تو پھر مسجد میں واپس لوٹ آیا تاکہ امیر المومنین سے مدد مانگے۔ مسجد میں آتے ہی تمام لوگوں نے لکڑیاں اٹھائیں، پتھر اٹھائے اور اس کو مار مار کر باہر بھگا دیا۔ مجبوراً وہ اپنے گھر بھاگا اور اپنی خوابگاہ میں ریشمی بستر پر لیٹ گیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک کتا اس کے شوہر کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے تو اس نے بھی لکڑی اٹھائی اور کتے کی خوب مرمت کی، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو شہزادہ آ کر سویا پڑا ہے یہ اسی کا شوہر ہے جو مسخ ہو کر آیا۔ اس کے دانت ٹوٹ گئے، گھر سے باہر نکال دیے۔ جب گھر سے باہر نکلا تو محلہ کے کتوں نے بھی اس کی خوب سروس کی اور زخمی ہو گیا، جنگل میں چلا گیا اور برے مجنون ایک مقام ہے وہاں پر جا کر قیام کیا اور 7 سال تک وہاں جنگل میں سرگرداں پھرتا رہا۔ جب اس کے قبیلہ کے لوگوں کو اس کے مسخ ہو جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کی خوب تلاش کی اور جب کہیں اس کا نشان نہ پایا تو سمجھ گئے کہ بھائی صاحب بوری پور ہو گئے، کہ کسی نے اس کو مار ڈالا ہے۔ اس کی بیوی ایک با ایمان اور محمد و آل محمد کے محبوں میں سے تھی، اپنے شوہر کے ماتم میں سیاہپوش ہو گئی اور اس طرح 7 سال گزر گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امیر المومنین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، پورا واقعہ سنا کر رونے لگی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا شوہر زندہ ہے مگر نہایت بد حال اور پریشان ہے، گھر جا اور کچھ مختلف قسم کے کھانے تیار کر اور اپنے چند رشتہ داروں اور محرموں کے ساتھ مقام بر مجنون پر جا اور 2 فرسخ راستہ طے کر کے بائیں جانب ایک ٹیلا نظر آئے گا، اس کے قریب جانا تو تمہارا شوہر تلاش کرنے کے بعد تجھے مل جائے گا۔ عورت وہیں پر گئی، 2 فرسخ راستہ طے کیا
اور ایک ٹیلا نظر آیا تو وہاں پر عورت نے جو ہے آواز دی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت جو ہے نا اس نے دیکھا کہ ایک کتا نظر آیا ہے جو نہایت ضعیف اور کمزور ہے، ٹیلے پر وہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ عورت نے اس پر رحم کھا کر کچھ روٹی اور حلوہ اس کے سامنے رکھا، مگر وہ کمزوری کے باعث نہ کھا سکا۔ پھر پانی کا پیالہ رکھا اس کے سامنے۔ جب اس نے پانی کا پیالہ جو پانی اس میں موجود تھا پینے کا ارادہ کیا تو ایک سیاہ خاک پیالے میں نمودار ہوئی۔ عورت یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور پھر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مولا میرا شوہر کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا، وہاں صرف ایک کتا ہے جو مقام برمجنون پر اس حالت میں نظر آیا ہے کہ بالکل ناتواں، ضعیف و کمزور ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، وہی کتا تمہارا شوہر ہے جس کو تو نے دیکھا تھا۔ عورت پریشان ہو کر حضرت کے پاؤں پر گر پڑی اور نہایت ہی تضرع اور زاری سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ کیا واقعہ ہے؟ مولا نے اسے سمجھایا کہ یہ ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ تیرا شوہر مشرک تھا، اس نے خدا و مصطفیٰ سے دشمنی کی اور میری ولایت میں شک کیا، اس لیے خدا نے اس کو کتے کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عورت نے بس حد عجز و نیاز عرض کیا کہ اس کو اصلی صورت پر لوٹا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کتے کے گلے میں رسی ڈال کر لے آئیے۔ سن کر عورت دوڑی اور کتے کے گلے میں رسی باندھ کر حضرت کی خدمت میں لائی۔ جب کتا حاضر ہوا تو زار و زار رونے لگا۔ حضرت نے بارگاہ قاضی الحاجات میں دعا کی کہ وہ اپنی صورت میں لوٹ آئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انسان بن گیا اور رو کر کہنے لگا یا امیر المومنین، میں نے آپ کے بارے میں شک کیا تھا اور اپنے کیے کی سزا پا لی۔ اب مجھے دین اسلام کی تعلیم دیجیے تاکہ میں اسلام قبول کر کے آپ کے حضور میں غلامی کا تو گلے میں ڈال کر ہمیشہ آپ کا خدمت گزار غلام بن کے رہوں۔ تو یہ تھی کہ خدا و محمد و آل محمد کی ذات گرامی کی معصیت اچھی نہیں ہے، اور کافی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، کب، کیوں، اور پھر یہ بھی کہہ لیں گے کہ لو جی اللہ نے تو رسول پاک سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کی شکل یا مسخ ہونا نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کے سامنے وہ بھائی صاحب جو حارث بن نعمان فہری صاحب، ان کا واقعہ بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ بھی حدیث غدیر سے منکر ہوا تھا اور اس کے سر پر پتھر لگا تھا اور وہاں پر ہی اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ بھی واقعہ، اور یہ واقعہ تو پھر علی کی عظمت کا تھا اور علی بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں معصیت سے بچائے، ایمان کامل عطا فرمائے۔ ہمارے چینل القائم ہادی مادی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہم مزید جو ویڈیوز آپ کے لیے اسلامک مزاج میں محمد و آل محمد کے فرامین سے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے دوست احباب بھی سنیں، ان کے علم میں اضافہ بھی ہو اور استفادہ بھی ہو۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔